میں ہوں دانش ریاض اور آج کے ایپیسوڈ دانشوری میں ہم بات کریں گے پونزی اسکیم پر۔ پونزی اسکیم دراصل وہ سرمایہ کاری فراڈ ہے جو ہائی ریٹرن یا زیادہ منافع کے ذریعے شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی ہے یا گھر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کم سرمایہ لگا کر زیادہ منافع کما سکتے ہیں۔ پونزی اسکیم چلانے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں کو بہترین ریٹرن دیتے ہیں اور وہ بہترین ریٹرن پانے والے لوگ جب سماج کے اندر جاتے ہیں تو ایک ایسا جال بنتے ہیں کہ اس کے ذریعے دوسرے لوگ آتے ہیں اور اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اس طرح یہ پورا کاروبار چل نکلتا ہے۔ یعنی پہلے سرمایہ کاری کرنے والا اپنے ریٹرن کو لے کر مارکیٹ میں ایک ہوا کریٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے انویسٹرز آتے ہیں جن انویسٹرز کا پیسہ لے کر پونزی اسکیم چلانے والے لوگ پہلے انویسٹرز کو ریٹرن دیتے ہیں اور ایک ایسا بز کریٹ ہوتا ہے معاشرے میں، سماج میں، کہ دوست، احباب، رشتہ دار سب اس جال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب سب اس جال کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا سرمایہ جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پونزی اسکیم پونزی اسکیم بن جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کے چارلس پونزی نے جس وقت اسکیم کا آغاز کیا تھا اس وقت وہ اسکیم بہت ہی لبھاؤنا تھا، لیکن جب وہ اسکیم بنا تو اسے بعد میں پیرامڈ اسکیم کا بھی نام دیا گیا۔ دراصل کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسا نیٹ ورک اور پیڈ ورکرز کے ذریعے ماحول کریٹ کیا جائے کہ لوگ اپنی جمع پونجی لا کر پونزی اسکیم چلانے والوں کو دے دیں۔ بنگال کے اندر شاردا اسکیم، مہاراشٹر کے اندر ہیرا گولڈ اسکیم، کرناٹک کے اندر IMA اسکیم اور ظہیر رانا اسکیم احمد آباد کے اندر ابھی حال ہی کی چیز ہے۔ مختلف اسکیمز اور بھی ہیں جو اوپن ہوئی ہیں جس کے بارے میں آپ کو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا میں یا مختلف محفلوں میں آپ کے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے یہ اسکیم چلانے والے لوگ آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو کم انویسٹمنٹ کے ذریعے زیادہ پروفٹ کا لالچ دے کر وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب آپ کم انویسٹمنٹ کے ذریعے زیادہ پروفٹ کے لالچ پہ آتے ہیں تب آپ ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے آس پڑوس، رشتہ دار، احباب کو اس بات کا قائل کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا سرمایہ اس اسکیم میں لگائیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی آپ کسی پروڈکٹ کے بارے میں جانیں یا کوئی فائنینشیل کمپنی آپ کو اپنے انویسٹمنٹ کے تعلق سے بتانے کی کوشش کرے تو آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کیا آپ کی انویسٹمنٹ کمپنی ریگولیٹریز کے تحت اپنے آپ کو باؤنڈ کیے ہوئے ہے جو پیمانہ حکومت نے طے کیا ہے، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آپ ان سے پوچھیں، انویسٹمنٹس لینے والوں سے پوچھیں کہ آپ میرے انویسٹمنٹ کو کس جگہ لگائیں گے، کس پروڈکٹ میں لگائیں گے۔ آپ کا جو حساب کتاب ہے، آپ کا جو بیلنس شیٹ ہے، اس بیلنس شیٹ میں کیا آمد ہے، کیا خرچ ہے، کیا آپ ہمیں وہ بتائیں گے؟ دراصل پورا انویسٹمنٹ پلان جو تیار کیا جاتا ہے وہ پیڈ ورکرز کے ذریعے اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اور کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ سماج کے جو بڑے لوگ ہیں یا جو فیم لوگ ہیں یا جن کا اثر و رسوخ ہے ان کو اپنے جال میں پھنسایا جائے، ان کے ذریعے ایک کیمپیننگ کروائی جائے اور اس کے ذریعے ان غریب لوگوں کو متاثر کیا جائے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے سرمایہ محفوظ ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے سرمایہ کو لے کر ہی اس پوری اسکیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، چونکہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بہت سارے لوگ اپنے پاس پیسے لیے بیٹھے ہیں اپنے گھروں میں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں انویسٹ کریں۔ بہت ساری پونزی اسکیمز کے لوگ تیار بیٹھے ہیں جو آپ کے انویسٹمنٹ پر نظریں گڑائیں۔ ایسے انویسٹمنٹ اسکیمز
چلانے والوں کے خلاف اس بات کی کوشش کریں کہ وہ یا تو ان غریب عوام کو نقصان نہ پہنچا سکیں. اگر کوئی اس طرح کی اطلاع لے کر آئے، اس طرح کی خبر لے کر آئے، تو آپ ریٹرن وے میں گورنمنٹ اتھارٹیز کو بتائیں کہ اس طرح کے لوگ اس طرح کے انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، تاکہ آپ غریبوں کا، مزدوروں کا، بہت ساری بیواؤں کا، بہت ساری یتیموں کا سرمایہ کو محفوظ کر سکیں. یہ سماج کی بھی خدمت ہے، یہ دین کی بھی خدمت ہے، یہ ملک کی بھی خدمت ہے. آپ بھی اس خدمت کا حصہ بنیں. شکریہ.